کبھی کبھی ہمیں ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ باور کرایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ کی ضرورت اب مقصود نہیں، مگر ہم ڈٹائی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے پھر بھی ساتھ جمے رہتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک ہمیں اکھاڑ کر پھینک نہیں دیا جاتا۔ ہاں، وہی آگاہی کا وقت ہوتا ہے جب انسان یا تو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے یا ہمیشہ کے لیے شکست خوردہ وجود لیے خود کو اپنی ذات میں قید کر لیتا ہے، مگر ٹھوکر شرط ہے۔ کبھی کبھی پروردگار عطا کرنے میں اس لیے بھی تاخیر کرتا ہے کہ اس کو بندے کا عاجزی سے مسلسل مانگتے رہنا، گڑ گڑاتے رہنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ بندہ مانگتا رہے اور پروردگار اس کے درجات بلند کرتا رہے، کیونکہ دعائیں تو رائے گاں نہیں جاتیں، کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، کبھی درست وقت تک مؤخر کر دی جاتی ہیں، اور کبھی اس سے بہتر کچھ دے دیا جاتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے کچھ مصائب ٹال دیے جاتے ہیں، مگر دعائیں رائے گاں نہیں جاتیں۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمر ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، چاہتوں کا سلسلہ تھمنے میں، اپنوں سے دور ہونے میں، ہمیشہ جدا ہونے میں۔ بہت کم، بہت تھوڑا وقت لگتا ہے۔ کچھ اداسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ کچھ دکھ صرف اپنے ہوتے ہیں، بانٹنے کے لیے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں، مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگی میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ سنو، تمہیں اپنے لفظوں میں کیا لکھوں؟ دوست لکھوں، ہمدم لکھوں، غمسار لکھوں یا پیار لکھوں؟ پہلا عشق لکھوں یا سکون لکھوں؟ سچ پوچھو، میرا دل کہتا ہے کہ دنیا کے تمام خوبصورت لفظوں کو یکجا کر کے ایک پیاری سی بات لکھوں، تم کو اپنی کائنات لکھوں۔